बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, फोरम 93 विद जुनैद अंसारी इस प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में आपका मेजबान हाजिर है। सामीन, फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में FM 93 की एक काविश है कि हम ऐसे मौज़ूआत आपके सामने डिस्कस करें जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हमारी, सबकी जिंदगी के साथ है। इन मौज़ूआत पे हम इल्मी बहस करते हैं। इल्मी बहस के दौरान हम जो भी मसला डिस्कस करते हैं उसका हल, उसका सलूशन आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अपनी प्रोफेशनल पेशावराना महारत के साथ हमें मुस्तफ़ीद करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आज का मौजू क्या है ये मैं आपको बताता चलूं कि वालदैन हमारे मुस्तकबिल के मुहाफिज, वालदैन हमारे मुस्तकबिल के मुहाफिज हैं। इस हवाले से आज हम फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में बात करेंगे। मेरे को होस्ट फहीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि आज के मेहमानों का तारुफ मैं आपको करवाता चलूं। प्रोफेसर फरहत शहनाज जो कि गर्ल्स कॉलेज मीरपुर में यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, ये हमारी यहाँ पे मेहमान हैं। आज के मौजू के हवाले से वालदैन हमारे मुस्तकबिल के मुहाफिज डॉक्टर CM हनीफ जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बच्चों के इलाज का इदारा चला रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी समाजी हवाले से जो खिदमात हैं उनसे हर कोई वाकिफ है। डॉक्टर CM हनीफ के साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर शाहिद मुनीर जराल जो कि मीरपुर में यहाँ पे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, ये हमारे मेहमान हैं। और मोहम्मद शकील जो कि FM 93 मीरपुर आज़ाद कश्मीर के साथ वाबस्ता हैं, वो भी आज के हमारे पैनलिस्ट में शामिल हैं। सामीन, आज का मौजू तो आपने सुन लिया कि वालदैन हमारे मुस्तकबिल के मुहाफिज। इस हवाले से अगर आप फोन करके कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका तरीका इंतहाई आसान। आज हम तमाम लाइव कॉल्स को लेंगे, आपके क्वेश्चंस को आज हम लाइव कॉल्स के जरिए, आप अपने जितने भी हमारे मेहमान बैठे हैं इनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो लाइव कॉल्स हम लेंगे। उसका तरीका इंतहाई आसान, 05827 927 059। अगर आप SMS करना चाहते हैं तो SMS के लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दें 4471 पर। आज लेकिन मैं एक मुख्तलिफ बात करूंगा। पहले मैं कहता था कि SMS आर मच मोर एप्रिशिएबल। आज का मौजू इतना हसास है कि आज हम कहेंगे लाइव कॉल्स आर मच मोर एप्रिशिएबल। 05827 927 059। वालदैन हमारे मुस्तकबिल के मुहाफिज। और मौजू के हवाले से ये बात कहूंगा कि ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, जलजले जो आ रहे हैं, सुनामी जैसे हादसे जो तुम्हारी मेरी सजा बने हैं, कभी तो सोचो ओ अक्ल वालो ये कैसा कल हम बना रहे हैं। हम अपने कल को खुद अपने हाथों मिटा रहे हैं, जला रहे हैं। तबाहियों की खाई में हम जा रहे हैं। तुम्हारी मर्जी, चुप रहो तुम, जो हमने समझा बता रहे हैं। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे, ये जान से भी प्यारे बच्चे, इनको हम क्या दे रहे हैं, दिल से आंसू निकल रहे हैं, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं। आज का मौजू, इस हवाले से आप बात सुनिए भी और बात कीजिए भी। जी फहीम, क्या कहते हैं आज के मौजू के हवाले से जो हमने यहाँ पे रखा है आज के प्रोग्राम में? जुनैद, एक तो सबसे पहले मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में, और यकीनन हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि हमारे साथ ये स्टीम्ड गेस्ट भी मौजूद हैं। जुनैद, मुझे ये लगता है कि इंसान की ज़िंदगी के लिए जब हम सबक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या किसी उस्ताद से बात करते हैं, तो आपको एक ही बात सबसे पहले सिखाई जाती है कि वालिदैन की इज्जत और एहतराम, उसका जो मकाम है वो सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा है। और वालिदैन की नाफरमानी के लिए जिस किस्म का एक जुर्म जिसको समझा जाता है, वो एक बहुत ही, उसकी भी इंटेंसिटी, उसका भी जो लेवल है वो बहुत ही ऊंचा है कि नाकाबिले कबूल चीज़ है। उसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं कही जाती कि वालिदैन कैसे हैं, वालिदैन का अपना मिजाज कैसा है, उस मिजाज चिड़चिड़े हैं, गुस्सा करते हैं, सख्ती करते हैं, तब उनकी नाफरमानी की जाए या उनकी फर्मा बरदारी की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। वालिदैन का जो मकाम है वो अपनी जगह
موجود ہے اور اس سے کوئی قطعی طور پہ انکار نہیں ہے. اور جتنا رشتہ ان کا بچوں کے ساتھ قریب ہوتا ہے, اسی رشتے کی بنیاد پہ آج ہم بات کریں گے کہ وہ رشتہ اتنا گہرا اور اتنا قریب کا ہے اور اتنا اہم ہے کہ وہی ہر انسان کی, ہر بچے کی زندگی کو اور اس کے مستقبل کو بناتا, بگاڑتا, سنوارتا ہے. اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جنید جی ہمارے گیسٹ کے ساتھ جی سب سے پہلے جی میں پروفیسر فرض شناس صاحبہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, اور یہ بھی کہنا غلط یقیناً نہیں ہوگا کہ والدین آنے والی جو نسل ہوتی ہے اس کے مستقبل کے رکھوالے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھدار والدین کو یہ احساس پراپر طریقے سے ہونا چاہیے کہ بچے کتنے قیمتی ہیں؟ جی جنید, بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پروگرام میں آ کر اپنے خیالات کے اظہار کی. آپ نے جو سوال کیا, ہمارا آج کا موضوع بھی حفاظت سے متعلق کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے محافظ یعنی والدین. جنید, بات یہ ہے کہ جب حفاظت کا سوال اٹھتا ہے تو حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے اور جس کے لیے ہمیں خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ہم سے چھن نہ جائے, یہ ضائع نہ ہو جائے, تو ہمیں اس کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنی ہے. تو گویا ہمیں یہ ادراک ہونے لگا ہے کہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے, اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اور اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں. آپ نے کہا کہ ہمارا مستقبل ہے, یقیناً پوری قوم کا مستقبل ہے بچے, کسی بھی قوم کا مستقبل ہو سکتے ہیں. بات جہاں تک اپنے مستقبل کی حفاظت کی ہے تو کیا ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ڈر لگنے لگا ہے کہ ہمارا مستقبل محفوظ نہیں ہے تو ہم اس طرف دوڑ پڑے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. مستقبل اس لیے ہمارا محفوظ نہیں ہے کہ ہمارے بچے بہت سارے محاذوں پر لڑ رہے ہیں. ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب میڈیا کی اس حد تک میڈیا تک اپروچ نہیں تھی سب کی, یا اس حد تک انفارمیشن نہیں تھی, تو ہم ایک نسبتاً پرسکون زندگی گزار رہے تھے. اب ہر طرف سے مختلف معلومات کی یلغار ہے اور بچے نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں خطرہ یہ لاحق رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسی چیز تو نہیں یہ سیکھ رہے کہ جو انہیں ہم سے دور کر دے گی یا ہمیں ان سے دور کر دے گی. تو ہمیں اپنے مستقبل کی حفاظت تو کرنا ہی ہے. آپ کہنا چاہتی ہیں کہ مچ مور فوکسڈ ہمیں ہونا پڑے گا؟ بالکل جی, پہلے کی نسبت کہیں زیادہ. پہلے کی طرح نہیں کہ بچے بہت سارے ہیں اور وہ اسی طرح خودرو جھاڑیوں کی طرح پل رہے ہیں اور کسی نہ کسی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے تھے. اب ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب, آپ چونکہ ایک ایسے شعبے سے, پیشے سے وابستہ ہیں, بڑا کلوزلی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ بچوں کے ڈاکٹر ہیں اور والدین بھی آ کے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, مختلف بیماریاں بھی جو کہ جسمانی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بھی ہوتی ہیں, وہ آپ سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اخلاقیات سکھانے میں, مضبوط اقدار سکھانے میں, دوسروں کا ادب آداب سکھانے میں والدین کا کیا رول ہو سکتا ہے, اور والدین کیسے اسلام کی روشنی میں آپ اس کو کیسے کرتے ہیں, اخلاقیات کے اس درس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جنید آپ کی پوری ٹیم کا اور FM 93 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور معافی ضمیر بیان کرنے کا موقع دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ والدین اور بچے اور اسلام ویسے تو سارے مذاہب میں امن کا پیغام ہے اور بچوں کی تربیت کا پیغام ہے, لیکن سب سے اچھا جو سسٹم دیا ہے وہ ہمارے مذہب اسلام نے دیا ہے. کیونکہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں تو وہ تعلیم ہے. اور تعلیم ظاہر ہے شروع سے ہوتی ہے, جب بچہ 3-4 سال کا شروع ہوتا ہے تو اس سے ماں باپ بھی تعلیم دیتے ہیں. تو سب سے پہلا فرض تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا یہ ہے کہ بچے کو تعلیم دیں. جی. دوسری طرف یہ بھی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو بنگوڑے سے لے کر اطلب العلم للمہد من العہد, جی, کہ بنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے. درست. پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ آپ بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلائیں. اب اگر ایک ماں ایک بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے تو لا مالا اس کی اتنی بانڈنگ ہو جاتی ہے بچے کے ساتھ اور ریورسلی بچے کی ماں کے ساتھ, جی, کہ وہ ہمیشہ پھر ماں کی بات سنتا ہے, والد کی بات سنتا ہے. پھر اسی سے ماں کا اور والدین کا سارا ایکسپیرینس بچے میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور وہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا. اس کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کا ادب کرو.
اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. پھر آگے یہ ہے کہ بچے کو کہتے ہیں کہ اب دعا اس طرح کرو کہ یا اللہ مجھے ہمت دے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے میری کی تھی. اور سورۃ عنکبوت میں آیت نمبر 8 میں بھی یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی عزت کرو. تو یہ بات ون وے نہیں ہے، یہ بات ٹو وے ہے کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں، ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کی نگہداشت کریں، بہترین تربیت دیں، بہترین تربیت دیں. سورۃ بقرہ میں بھی یہی ہے کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو پراپر طریقے سے اس کی پرورش کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں ماں باپ کے لیے علم، اخلاق اور بچوں کو ادب سکھایا جائے. ڈاکٹر صاحب یہیں سے ایک سوال جنریٹ ہوتا ہے، کچھ والدین شاید پراپرلی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پاتے، شاید ایسا ہوتا ہے، شاید اپنے تئیں وہ کوشش کرتے ہوں لیکن ممکن ہے ان کی ایسی ٹریننگ نہ ہوتی ہو جس کی وجہ سے ان کو اپنے بچوں کو پراپر وہ ایک راستہ نہیں دکھا پاتے. اور ایسے بچے ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف ٹیمپٹیشنز موجود ہیں، ترغیبات موجود ہیں معاشرے کے اندر، تو وہ مجرموں کے بھی ساتھی بن سکتے ہیں، وہ انتہا پسندوں کے ساتھی بھی بن سکتے ہیں. وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو جی، اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ جو ماں باپ تو انٹیلیجنٹ ہیں، سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچے کو ایسی تعلیم دیں گے، اس کو اچھی تعلیم دیں گے، کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، تو پھر تو یہ آگے چل کر قوم اور ملک کے لیے ایک سرمایہ بنیں گے. اور کچھ والدین ہیں جن کا آئی کیو لیول ہی بہت تھوڑا ہے، لیکن وہ بھی والدین اپنے لیول پہ تو بچے کی تربیت کرتے ہی ہیں نا. جی. تو میں پھر بات وہی اسلام پہ لے کے جاؤں گا کہ اگر ایک ماں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے تو پھر ماں کی وہ بچہ بات سنے گا اور الٹیمیٹلی بچے کو تربیت ہوگی. جی. اس وقت میں یہاں پہ ریپیٹ کر دوں سامعین جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، فورم 93 وتھ جنید انصاری، اس پروگرام میں بہت ہی ایک حساس موضوع جو میرے آپ کے ہمارے سب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، والدین ہمارے مستقبل کے محافظ. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فرد شہناز صاحبہ، ڈاکٹر سی ایم حنیف، پروفیسر شاہد منیر جلال صاحب اور محمد شکیل صاحب. اگر آپ ان تمام پینلسٹ سے اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم تمام لائیو کالز کو انٹرٹین کریں گے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ فون کیجئے. فورم 93 وتھ جنید انصاری میں فون کرنے کا طریقہ 05827927059، اس پہ فون کیجئے اور سوال کر دیجئے. ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، 93 لکھیں، اسپیس دے کر نام، جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. والدین ہمارے مستقبل کے محافظ. کوئی بھی کوشچن ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، والدین کے فرائض کے حوالے سے، آپ سوال کر سکتے ہیں. پروفیسر شاہد منیر جلال صاحب، یہاں پہ میں بات آپ کی طرف لے کے جاؤں گا. ظاہر ہے کہ آپ بھی بچوں کی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں اور تعلیم تربیت کے ساتھ منسلک ہے، ایک ہی بات ہے. تو آپ بتائیں کہ اگر بچے خدا نخواستہ مجرموں کے ساتھی بنتے ہیں، ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہاں پہ استاد کا کردار کیا ہے؟ سب سے پہلے جنید بھائی بہت شکریہ اس فورم میں بلانے کا، کیونکہ یہ انتہائی اہم فورم اور انتہائی اہم سبجیکٹ ہے جس پہ بات کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا. جی. اور جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا جی، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بیکاز آج پوری دنیا اسی حوالے سے پریشان ہے اور یہی وہ برننگ سبجیکٹ ہے جس کو فوکس کیا جا رہا ہے. جی. تعلیم اور استاد اور بچے اور پیرنٹس، اگر ہم ان کو اکٹھا دیکھیں تو یہ ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے. جی. اور اس ٹرائی اینگل کے بیچ میں بچے، استاد اور پیرنٹس تینوں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. جی. خرابی وہاں پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ اس ٹرائی اینگل میں سے کوئی ایک افیکٹولی کام نہ کر رہا ہو. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا خرابی بنتی ہے تو اس میں ٹرائی اینگل کے کسی حصے میں کوئی فرق آتا ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی. ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ گارڈینز ہیں، جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بچوں کے رہبر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنی تربیت کا آغاز انتہائی چھوٹی عمر سے ماں کی گود سے کرتا ہے. اس گھر کے ماحول سے جو حاصل کی گئی باتیں ہیں، اس گھر کے ماحول سے تربیت حاصل کی گئی، وہ تمام باتیں اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں آخر تک. اور جب وہ اس اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس اسکول کے استاد اور اس اسکول کا ماحول
उसकी तरबियत में अपना हिस्सा डालता है जी। अब जब वो अपनी लाइन से या अपनी डगर से हटता है तो ये वो मौका है जहां पे हमने अपनी तरफ से आंखें बंद कर दी, टीचर ने नजर नहीं रखी, वालिदैन ने उसको महसूस नहीं किया कि औलाद किस साइड पे जा रही है। सो ये फराइज जो हैं ये वालिदैन से लेके उस्ताद तक और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि किसी भी तरफ बच्चे जो हैं उनका रुझान चला जाता है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, खा वो रिलीजियस है, खा वो इकोनॉमिकल है, या वो और सोसाइटी के दूसरे मामलात के हवाले से है। हमें अपने बच्चों को ये मोटिवेशन भी करनी है कि वो अपने हालात को बहादुरी के साथ, अपनी वो बातें जिसमें वो पीछे हैं उनको ताकत के साथ मुकाबला करें और अपने आप को एक यूजफुल सिटीजन साबित करें। इन सारी बातों के साथ जब हम अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की बुराई जो है उससे हम अपनी औलाद को बचा भी सकते हैं और उनको महफूज भी रख सकते हैं। सो टीचर का रोल और पेरेंट्स का रोल, उस ट्रायंगल के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स और सतूनों का रोल है, जहां मेरे ख्याल में अगर कोई खराबी आती है तो उसका नतीजा बच्चों के हवाले से हमें देखना पड़ता है। प्रोफेसर शायद मेरी जलाल साहब, यहाँ पे एक बात बताएं, आप चूंकि ऐसी एज ग्रुप के बच्चों को डील करते हैं जो कि वल्नरेबल एक कहा जाता है, ऐसा मौका होता है कि बच्चों के ऊपर सोसाइटी भी कुछ असर डाल रही होती है, जिस्म के अंदर उनके ऐसी तब्दीलियां भी हो रही होती हैं कि कुछ भी हो सकता है। आप उनको क्राफ्ट भी कर सकते हैं, आप उनको बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस हवाले से आप वालिदैन से काउंसलिंग यकीनन करते होंगे। जी, ये बहुत अहम बात है क्योंकि काउंसलिंग जो है उसके बगैर हम अपनी जनरेशन को बेहतर और अच्छे माहौल में परवरिश नहीं दे सकते। एक लाइव कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मैं रक्षंदा बात कर रही हूँ सेक्टर B4 से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वालिदैन की बच्चों की तालीम में कितनी इंटरफेरेंस होनी चाहिए। मसलन बहुत से डॉक्टर हज़रात ज़्यादातर अपने बच्चों को मेडिकल फील्ड में ही डालते हैं और इंजीनियर्स, बैंकर्स वगैरह भी अपने बच्चों को अपनी ही फील्ड में डालना पसंद करते हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये स्ट्रैटेजी ठीक है? क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट क्या है? जी, बहुत शुक्रिया रक्षंदा, आपका सवाल हम रखते हैं इनके सामने। जी प्रोफेसर, क्या जवाब देते हैं? मेरे ख्याल में ये भी एक वो फैक्टर है या ये भी वो बातें हैं जो कि आज पेरेंट्स महसूस कर रहे हैं। आपका जो रक्षंदा सवाल है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं प्रोफेसर साहब आपसे दरखास्त करूंगा कि इस सवाल को हम इस तरह से अगर पुट करें कि जैसे अभी इस पे बातचीत यकीनन होनी चाहिए कि पेरेंट्स का किरदार क्या हो सकता है बच्चों के फ्यूचर के हवाले से, बच्चों के करियर्स की ऑप्शन के हवाले से। तो इन जनरल अगर इस पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो जी प्लीज, थैंक यू। इसमें जो जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि पेरेंट्स साफ ज़ाहिर है किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं। जी, अब अगर कोई ऐसा वालिदैन जो कि प्रोफेशनल है तो ये लामहला उसकी ख्वाहिश जो है वो इस हवाले से होती है कि उसकी औलाद या उसके बच्चे जो हैं वो भी उस प्रोफेशन में आए। डॉक्टर है, इंजीनियर हो, एग्जैक्टली, उनकी अपनी एक सोच होती। लेकिन इसके बीच में जो सबसे अहम बात है वो है जो बच्चे हैं। लेकिन यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा, आपने कहा जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों को वही बनाते हैं, लेकिन बच्चे इतने कीमती हैं कि अगर वालिद उसका कोई जराइम पेशा भी है ना, वो उनको जराइम पेशा नहीं बनाना चाहता, वो उनको उस गलत मुकाम से हटाना चाहता है। डाकू है, उसको डाकू नहीं बनाना चाहता। बच्चे इतने कीमती हैं। आप खुद दुरुस्त कह रहे हैं। हम उन फील्ड्स के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि आपके माशरे के अंदर बड़ी इज्जत का मकाम रखती हैं, लाइक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या एजुकेशन में किसी और प्रोफेशन में लेके फौज में लेके जाना चाहते हैं। मैं उस हवाले से बात कर रहा था। जी, उसी कंटेक्स्ट में बात कीजिए, वो जो कॉलर ने बात की है बिल्कुल, कि वालिदैन क्यों उन पे थोपते हैं। आप प्लीज इस हवाले से। मैं बिल्कुल जुनैद भाई उसी हवाले से बात करता हूँ। जी, देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम जिनको हम अपने सामने फ्यूचर के तौर पे देखते हैं वो बच्चे हैं जो इंतहाई एहसास तबीयत के मालिक हैं, जिनकी अपनी सोच बनती जा रही है, जो माशरे को देख रहे हैं, जिनकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, जिनकी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं।
تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو بچہ جب پہلی سال میں اسکول میں جاتا ہے, اپنی ایجوکیشن کے فرسٹ ایئر میں اسکول میں جاتا ہے, تو اس کا ڈوزیئر بننا شروع ہو جاتا ہے, اس کا پروفائل بننا شروع ہو جاتا ہے, اس کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھا جاتا ہے, اس کی جنرل بیہیویئر کو دیکھا جاتا ہے شروع سے ہی. اور وہ جب جا کے 5th یا 6th گریڈ میں آتا ہے تو اس کے ایپٹیچیوڈ لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ اے لیولز میں جاتا ہے تو اس کے ٹیچرز کو اور اس کے پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ, اس کی کون سی لائن بہتر ہے, کون سا پروفیشن بہتر ہے. تو اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے بچے کی سوچ کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی اس کے لیے اب آگے کون سی لائن دیکھنی چاہیے یا چننی چاہیے. تو یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم یہاں بچوں کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھے بغیر, ان کی سوچ کو سمجھے بغیر, ہم ان کو انفورس کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے حوالے سے, جو کہ میرے خیال میں یعنی اپنی تشنگی کو ہم بچوں کے اوپر جا کے اس کو بجھانا چاہتے ہیں, اس پیاس کو. اگر ڈاکٹر نہیں بن سکے تو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک لحاظ سے زیادتی ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ شکیل محمد صاحب بھی موجود ہیں جو کہ بہت سینئر پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں FM 93 میرپور میں. ان کے نام کی ترتیب تھوڑی درست کر لیتے ہیں. محمد شکیل کر لیتے ہیں. تو شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اسی سوال کو میں آگے بڑھاؤں گا شکیل صاحب آپ کے ساتھ کہ بات جیسے ہو رہی تھی کہ بچوں کے ایپٹیچیوڈز کو نہیں دیکھا جاتا, بچوں کی پسند ناپسند کو, ان کے مزاج کو نہیں دیکھا جاتا. ایک تو یہ سوال میں آپ کی طرف بھی پوز کروں گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہی بنیادی کردار ادا کرتی ہے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے, یا کوئی اور بھی پہلو ہے جس پر دھیان دینا ان کے فیوچر کے حوالے سے, مستقبل کریئرز کے حوالے سے ضروری ہے؟ جی فہیم, بہت شکریہ. جنید آپ کا بھی اس حوالے سے جو میں گزارش کرنا چاہوں گا, ظاہر ہے کہ یہ آپ نے دو باتیں پوچھ لیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو تعلیم ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ والدین کا بالکل وہ فرض ہے جو کہ بنیادی فرض ہے, اور یہ ان کا 50% حصہ ہے. اس کا جو باقی 50% ہے وہ بنیادی طور پہ تربیت ہے, کہ جو ایک بچے کی ماں باپ کریں گے اور اس کو ایک معاشرے میں بھیجیں گے تاکہ وہ ایک پورے اعتماد کے ساتھ, کیونکہ معاشرہ بالکل ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ کا گھر ہوتا ہے, جیسے ماں کی گود ہوتی ہے, جیسے آپ کی بہن بھائیوں کا آپ سے سلوک اور پیار ہوتا ہے. معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے امکانات, ایسے حادثات, ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ شاید آپ اس کی توقع نہ کر سکتے ہوں, جس کے لیے آپ تیار نہ ہوں. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ وہ تربیت کا فیکٹر آ جائے گا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کی ہوئی ہے تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ معاشرے میں اترے گا. اب یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا ہمارے ہاں مختلف ہے. شاہد منیر صاحب نے بات کی اس کی کہ وہاں پہ یا شکیل صاحب تھوڑا سا میں انٹرپٹ کر کے, لائیو کالر ہیں کوئی جو کہ شامل ہونا چاہتے ہیں پروگرام میں. آپ زیادہ انٹرپٹ کریں, بالکل لائیو کالر سے جی. فورم 93 میں خوش آمدید جی. آپ کا نام, تعارف آپ کا؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ افسر صدوزئی علی سوجل راولا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. جی افسر صدوزئی صاحب علی سوجل راولا کوٹ سے بات کر رہے ہیں. آج کا جو موضوع ہے والدین ہمارے مستقبل کے محافظ, پروگرام آپ سن رہے ہیں. کیا کوسچن ہے آپ کا؟ سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے اچھا موضوع رکھا ہے, اور جنید انصاری صاحب آپ انتہائی اہمیت کے عمل شخص ہیں. جی جناب بڑی مہربانی. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ بھی بہت اہم ہیں افسر صاحب, آپ کے نام میں ماشاءاللہ افسری ہے. تو آپ یہ بتائیے کوسچن کیا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ فرانس کے ایک بادشاہ نیپولن نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں اور میں پڑھی لکھی قوم آپ کو دوں گا. کیا ان پڑھ ماں ہو تو بچے کی تعلیم اور تربیت صحیح دے سکتی ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. یہ شکیل صاحب آپ ہی اس کا جواب دیں گے, لیکن بہت شکریہ. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ صدوزئی صاحب ہمارے بڑے پیارے لسنر ہیں اور بڑی اچھی باتیں یہ کرتے ہیں. راولا کوٹ, جی ہاں راولا کوٹ علی سوجل سے یہ فون کرتے ہیں. میں صدوزئی صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو ہمارا معاشرہ ہے نا, میں اسی پہ جو ہماری دوسری بات تھی وہ اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم اپنے سماجی وجوہات کی بنیاد پہ, معاشی وجوہات کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں. یعنی میں جوان ہونے تک اپنے ماں باپ پہ اپنی ضروریات کے لیے انحصار کروں گا,
اور ماں باپ بھی بالکل ایسے ہی میرے ساتھ رہیں گے. جبکہ یہاں پہ جو ہماری دنیا میں اور تجربات ہوتے ہیں, دوسرے معاشرے ہیں, بچے 18 سال کے ہو کے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں اور ان کو کوئی زیادہ تر ان کو کوئی اتنا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آج کا موضوع ہے زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہم تا دیر اپنے بچے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کو ایک زیادہ مضبوط شہری بنا کے معاشرے کے تقاضوں کے مطابق ایک بہتر طریقے سے اتار سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اپنا صدوزئی صاحب نے کہا کہ اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں رہنے والی جو ماں ہے اس کے پاس اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس اگر کوئی دنیاوی علم نہیں بھی ہوتا تو تب بھی وہ اپنے بچے کو اتنا کچھ سکھا سکتی ہے. صرف تھوڑی سی ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو ہم لوگ تھوڑی سی ایک تو ڈائریکشن دے دیں. اگر اس کیونکہ ظاہر ہے کہ ماں کبھی بھی نہیں یہ چاہے گی کہ اس کا بچہ ایک غلط اور صحیح راستہ جو ہے نا جی, اس کی اگر آپ تعریف کرنے لگیں گے تو آپ کسی ایک ان پڑھ انسان سے بھی پوچھ لیں کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ایک غلط طریقہ کیا ہے, وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ میرا جو ہے نا بچہ چوریاں کرے, ڈاکے ڈالے, ایک خودکش بمبار بن جائے, ایک انتہا پسندی کی طرف چلا جائے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ماں ہر باپ یہی چاہیں گے کہ میرا بچہ بڑا ہو, اور ماں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میرا بچہ افسر بنے. لیکن محمد شکیل صاحب, آپ نے جو بات کہی ہے کہ 50% تعلیم ہے اور 50% تربیت ہے, ہم سائنسز کے اندر بھی دیکھتے ہیں, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, بایولوجی ہے, ان سبجیکٹس میں کچھ تو ان کو پڑھایا جاتا ہے, ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, کچھ ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے تجربہ گاہوں میں لے جا کر. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کی تربیت کرنے کے اینگل میں, انداز میں کچھ درستگی کی ضرورت ہو؟ ابھی ضرورت ہے. ابھی اس میں مسئلہ کیا ہوا ہے, ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارا ایکسپوجر ہے نا جی, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری باتیں انگلینڈ میں بیٹھے لوگ سن رہے ہیں, امریکہ میں بیٹھے باتیں سن رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس بالکل ایسا ہی یہ جو ایکسپوجر ہے یہ ہمارے بچے تک بھی ہے. اب ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کے سامنے اس کو میں نے کمپیوٹر دے دیا, اس کو میں نے موبائل دے دیا, اس کو میں نے انٹرنیٹ ڈیوائس دے دی, لیں جناب اب میرا بچہ جو ہے جیٹ سپیڈز کے ساتھ اب اڑتا چلا جائے گا. اس میں میرا جو کردار ہے بحیثیت باپ یا میرا جو کردار ہے بحیثیت ماں, وہ میں تھوڑا سا اس کو کم کر دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا گیپ بنتا ہے اور وہ بچہ انہی چیزوں کے ساتھ کدھر سے کدھر نکل گیا ہمیں بھول جاتا ہے. اور جب ایک یکدم ایک قسم کا جس کو کہیں کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیں یہ تو ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا. جی اس وقت جی لائیو کالرز ہمیں بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں فورم 93 میں اب ہمارے ساتھ کون ہے. جی ویلکم ٹو فورم 93 ود جنید انصاری. کیا آپ کا تعارف, نام آپ کا, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میں محبوب ثاقب فرام گجر خان گاؤں پنگرا سے نا. جی محبوب صاحب گجر خان سے خوش آمدید. کیا کوشچن ہے؟ والدین ہمارے مستقبل کے محافظ آج کا ٹاپک ہے. پہلے تو ہم آپ دونوں کو جنید انصاری اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے نا. جی بڑی مہربانی. تو ویسے جو ابھی ایک بندے نے کال کی تھی نا کہ جیسے کہ کہہ رہے تھے ان پڑھ ماں, ویسے ہمارے معاشرے میں یہ جلیت سے پائی جاتی تھی کہ عورت لڑکیوں کو نہیں اسٹڈی کرنی چاہیے. جیسے کہ ایک ماں اگر پڑھی لکھی کسی معاشرے میں اگر ایک عورت پڑھی ہے نا تو وہ تقریباً سارا معاشرے کا ناحول یا چینج کر سکتی ہے. جی تو میرے خیال کے مطابق اگر لڑکے کو ترجیح دی جائے نا تو سب سے ٹاپ ہے نا. جی بہت شکریہ محبوب صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی انہوں نے بھی یہ بات کہی, ایک ماں پڑھی لکھی ہے تو ساری پڑھی لکھی ہیں. اس حوالے سے پروفیسر فرد شناس صاحبہ, جی میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ کریں. جی جنید, جیسے انہوں نے کہا ہمارے کالر کے نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو تو میں آپ کو ایک اچھی قوم دے سکتا ہوں. بات بالکل درست. اور اسی کے ساتھ ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا ان پڑھ مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے نہیں کر پاتی ہیں جس طرح سے پڑھی لکھی ماں کرتی ہے. میں ان کو تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا جو ہے نا, ایک تو وہ ماں ہے, اوپر سے پڑھی لکھی, یہ سونے پر سہاگا ہو گیا. ماں جو ہے وہ ماں ہے, اور ماں کی گود جو ہے بہترین تربیت گاہ ہوتی ہے بچے کے لیے. ماں ہمیشہ اپنے بچے کو دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتی ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہے,
چاہے وہ پڑھی لکھی ہے. لہٰذا وہ اپنی بساط کے مطابق بھرپور تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب المیہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ آج تعلیم بہت عام ہے, مائیں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں. میں خود ایک ورکنگ لیڈی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے جتنا کہ میری ماں کے پاس تھا. میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی اور وہ ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنایا کرتی تھیں اخلاقیات پر, اور انڈائریکٹلی وہ ہمارے دماغوں میں یہ باتیں ڈالا کرتی تھیں کہ بڑے کا احترام کیسے کرنا ہے. اس میں آپ کو پیغمبروں کے واقعات بتائے جاتے تھے, صحابہ کرام کی باتیں بتائی جاتی تھیں, عظیم ماؤں کے قصے بتائے تھے. فہیم, اس وقت ہمارے ساتھ مزید لائیو کالرز آ رہے ہیں. جی, آپ کا تعارف؟ میرا نام مریم ہے, میں C3 سے بات کر رہی ہوں. جی, آپ کا کیا سوال ہے جی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ہاں جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ باادب ہیں, ان کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو یا آج کل کی نسل کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ باادب نہیں ہیں, کہنا نہیں مانتے, اور اتنا احترام پیرنٹس کا اور بڑوں کا یا ٹیچرز کا وہ نہیں کرتے. جبکہ ہم انہیں سب فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ بھی ان کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کمی کہاں پہ ہے؟ اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیچر نے, بچوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ٹیچر نے انہیں ڈانٹا ہے یا کسی بات سے منع کیا ہے, تو پیرنٹس جو ہیں وہ نیکسٹ ڈے آ جاتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ, جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں ڈانٹا. تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے ساتھ اس طرح سے والدین کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے اساتذہ کا احترام کر سکتے ہیں؟ جی مریم, بہت شکریہ. ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب, اس پہ میں آپ سے جواب چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا ہی ٹچی سوال انہوں نے کر دیا. مریم نے C3 سے کال کیا, کیا کہتے ہیں آپ؟ دو باتیں پوچھی ہیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو انہوں نے یہ کہا جی کہ آج کل کے بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے. جیسے ہمارے بات انہوں نے یہ کی ہے جی کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کل جو ہم والدین ہیں نا وہ اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے جتنا پہلے والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے. جس طرح وہ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے تھے, جیسے پروفیسر شہناز صاحبہ نے کہا ہے, اس طرح ہم آج کل بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے, جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا, بچوں اور ہمارے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے. جب یہ گیپ آ جاتا ہے تو بچے پھر ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور معاشرے میں جو دوسرے لوگ ہیں, جو اپرچونسٹ ہیں, جو بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو بچوں کو منفی رجحانات ڈیولپ کرتے ہیں, بچے اس طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے نا وہ ہم پیرنٹس کو چاہیے یہ کہ ہم بچوں کو میکسیمم ٹائم دیں. ٹھیک ہے, ہم ورکنگ مطلب بندے ہیں, ہم کام کرتے ہیں معاشرے میں, ارن کر کے کما کے لاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو وہ زیادہ جتنا ٹائم دیں گے اتنا زیادہ بچے ہمارے ساتھ افیلیٹ ہوں گے اور اسی سے ہمارے بچے بہتر ہوں گے. اور جو دوسری بات ہے وہ میں جواب چاہوں گا پروفیسر جلال صاحب سے. پروفیسر شاہد منیر جلال صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں, ٹیچر سرزنش کرتے ہیں, تو ان کو ٹوکنے کے لیے یا ان کو منع کرنے کے لیے والدین آ جاتے ہیں, اس کا سائیکالوجی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جنید بھائی جی, لیکن اس کے بیچ میں ایک دو باتیں ہمیں ڈیفینیٹلی اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوگا, تب جا کے ہم شاید کسی نتیجے پہ پہنچیں. جی, جو سب سے بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں. جی, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کس انوائرمنٹ میں سب کچھ سیکھ رہے ہیں. ان ساری باتوں کے بیچ میں میڈیا کا رول دیکھنا پڑے گا, بیکاز جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے نے بدتمیزی کی, یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کرتا, یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد اپنی رسپیکٹ لوز کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کوئی نہ کوئی پرابلم کہیں نہ کہیں تو ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, میرے خیال میں آج کل جو پیرنٹس ہیں یا آج کا جو والد ہے یا والدین ہیں, وہ اپنے بچوں کو اچھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ان کو اچھے آفیسرز دیکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش ختم کر دی. یعنی سکلز سکھائے جا رہے ہیں, اخلاقیات. ہم اپنے مورلز کو بھولتے جا رہے ہیں. جی, ہم اپنی جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں ہم ان کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کے پاس ایک بہت اچھا ڈاکٹر تو ہوگا, لیکن وہ بہت اچھا ڈاکٹر تو ہے, اس کو کیا اس بات کا پتا ہے کہ جو مریض ہے میرے پاس اس کے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ وہ اس کی فزیکل ایلمنٹ کو تو درست کرے گا, وہ اس کی مینٹل اور اس کے جذبات کے بارے میں کیا جانتا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو ٹیکسٹ
पढ़ने के लिए, सबक याद करने के लिए और नंबर लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया. और जब वो ये इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो फिर जो माशरे की बुनियादी बातें हैं वो उनको भूल जाते हैं. डॉक्टर फिर यहाँ पे उनको सारी बातें जो हैं वो इररिस्पेक्टिव हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाती हैं. मकसद आपने फोकस कर लिया है, हमने नंबर लेने. बिल्कुल सही. शायद मुनीर साहब ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पे उठाया है कि जो बच्चों के हवाले से फोकस जिस बात को रखा जाता है वो ये कि वो बेहतर से बेहतर टेक्नीशियंस बन जाएं अपनी फील्ड्स के. मैं आप सब से, हमारे साथ फरहत शहनाज साहिबा मौजूद हैं, सीएम हनीफ साहब मौजूद हैं, शाहिद मुनीर साहब और मोहम्मद शकील साहब मौजूद हैं. मैं आप सब से ये सवाल पूछता हूं और हमारे लिसनर्स भी हमें सुन रहे हैं, वो भी साथ ही कॉल करके हमें इस बात के ऊपर मैं कॉल का तरीका भी उनको बता दूं सवाल से पहले. अगर आप फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में आज के मौजू पे बात करना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट से, मोहम्मद शकील, प्रोफेसर शाहिद मुनीर जलाल, डॉक्टर सीएम हनीफ, प्रोफेसर फरहत शहनाज साहिबा से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो 05827-927-059. आज हम तमाम लाइव कॉल्स को यहाँ पे लेंगे. जैसे एक और लाइव लेंगे जी. अभी एक और लाइव कॉल आई हुई है तो हम जी लाइव कॉल ले लेते हैं जी. देखते हैं फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में. खुशामदेद, आपका नाम? जी जहीर सफरो साहब, क्या जनाब क्वेश्चन है आज के प्रोग्राम के मौजू के हवाले से आपका? जी बिल्कुल. अच्छा, मैं एक बात पूछना, सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. जी पूछिए. कि मैंने एक बात सुनी है कि जैसे आज हम अपने वालिदैन के साथ करेंगे ना जी, कल हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करेगी. जी बिल्कुल. मजहबी हमें यही चीज बताएगी मजहबी तौर पर. तो शकील साहब मौजूद हैं, मैडम फरहत शहनाज मौजूद है. मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर हम अपनी औलाद को कोसते क्यों हैं, उनसे गिला क्यों करते हैं? जी जहीर सफरो साहब, बहुत शुक्रिया डडियाल से आपने कॉल की. बहुत आम सवाल है, लेकिन इसमें ये चीज अगर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाए तो कितनी ही खूब बात हो जाए कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं. इस पर जरूर कमेंट हम लेंगे. मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था वो उसी हवाले से था कि आपने कहा कि हम इंसान बनने पर फोकस नहीं दे रहे, हम तवज्जो ज्यादा नहीं दे रहे. अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो हमारे यहाँ एक मसला, एक तमाम माशरे, ज्यादातर माशरे कह लिए जाएं, वो एक अजीब गुमराही में नजर आते हैं. आपको अजीब एक परेशानी नजर आती है. मॉरली जो करप्शन है उसमें आपको इजाफा नजर आता है. जैसे वो एक दौर की मिसालें हमें बुजुर्ग बड़े सुनाया करते थे, दिया करते थे, तो एक अजीब पुरअमन सा, खूबसूरत सा माहौल हुआ करता था जहां हर शख्स एक दूसरे की फिक्र किया करता था. ये सब किस्से, पहले तो मैं ये पूछूंगी, ये सब किस्से कहानियां थे या हकीकत में ऐसा हो सकता है कि इंसान पुरअमन तरीके से एक दूसरे को, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे की इंसानियत को जहन में रखते हुए आगे चलें? इसी पे बिल्ड करते हुए मेरा क्वेश्चन आप सब से ये है और हमारे लिसनर्स से भी है कि ये जो आज जिस सिचुएशन का हम सामना कर रहे हैं कि अमन के हालात ख़राब हैं, हमारी एक तशद्दुद किस हद तक आगे बढ़ चुकी है, क्राइम्स जो जराइम हैं वो एक अजीब हद तक आगे चले गए, इसमें कहीं हमसे भूल हुई है, कोई क्या कमी रह गई है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कहीं कोई ना कोई कमी तो है, वो कमी कहाँ रह गई है? उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है और बाकी अनासर का कितना रोल है, उस पर मैं चाहूंगा. फहीम, यहाँ पे लाइव कॉल एक और आई हुई है, वो हम ले लेते हैं, फिर इसी सवाल का जवाब लेंगे. जी फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में खुशामदीद, आपका तारुफ? मैं सोहराब बात कर रहा हूँ सेक्टर B4 से. जी क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या बच्चों की क्यूरियोसिटी को सप्रेस करना ठीक है? क्योंकि देयर इज अ कोट कि क्योर फॉर बोर्डम इज क्यूरियोसिटी एंड देयर इज नो क्योर फॉर क्यूरियोसिटी. तो बच्चे हमेशा बोर्डम से भागते हैं और बहुत से सवाल जो है ना बच्चे करते हैं. तो ओल्ड पेरेंट की स्ट्रेटजी यही थी कि वो बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी होती कि उनसे सवाल करें. आजकल जो है इंटरेक्शन है वालिदैन का बच्चों के साथ वो ऐसा है कि बच्चे हर चीज़ का जो है ना पूछते हैं, वजह पूछते हैं. तो क्या उनके सवाल का जवाब देना बेहतर है स्ट्रेटजी या उनके सवाल को सप्रेस कर देना बेटर स्ट्रेटजी है? जी सोहराब, बहुत शुक्रिया आपका. आपके सवाल का हम जवाब लेंगे, लेकिन अभी जो फहीम ने क्वेश्चन रखा है मैं चाहूंगा पैनलिस्ट, मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा. ये सारी जो बातें हो रही है ना, ये सारी उसी तरफ डायरेक्शन उस तरफ जा रही है. बुनियादी तौर पे बात ये है कि जमाना एक जगह जामद नहीं रहता जी. ये जो इसमें तब्दीली का अमल है ये होता रहता है जी. हम भी एक तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं. ठीक है, हमारे वालिदैन थे, उनका एक मिजाज था, उस वक्त एक समाज था जो कि खास तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते थे. अब
وہ ایک ٹرانزیشن آ رہی ہے. اب اس ٹرانزیشن میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو سارے جتنے بھی یہ بچے سوال کر رہے ہیں, یا جیسے ظہیر نے سوال کیا, ایک مریم نے سوال کیا, یہ بنیادی طور پہ وہ جو اس ٹرانزیشن کے درمیان ایک کنیکشن جہاں پہ کہیں مس ہو گیا نا, والدین اور بچوں کے درمیان ایک کہیں کنیکشن, کہ بچے چاہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کریں, ہم یہ کریں, یہ کریں, والدین کچھ والدین چاہ رہے ہیں, سارے نہیں, کچھ والدین چاہ رہے ہیں نہیں یہ ہماری فوٹو کاپی بنے. تو یہ وہ اصل میں کنیکشن ہے. اگر میرا خیال ہے اس کی درمیانی راہ کچھ اس طرح نکلتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کے دیکھنا چاہنے کی جو خواہش ہے اس کو اگر وہ اچھا بنانے میں بھی اس کی تھوڑی سی مدد کریں, عمل میں اس کو تھوڑا سا اس کے بنانے میں بھی عمل اگر اس میں تھوڑا انوالو ہو جائیں. بالکل یہ بات گمشدہ کڑی یہ ہے کہ تربیت کی وہ جو بات دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے, اور میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بہت مصروف ہوں, میرا بہت کام ہے, میں نے اپنے بچے کو کہا اچھا یہ تم کو میں نے ساری آسائشیں دے دی, لو بھی اب تم پڑھو, اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس طرح کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس طرح کا نہیں نکلتا. اگر بحیثیت باپ, بحیثیت ماں, میں اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کے ساتھ انوالو ہوں, اور بجائے یہ کہ اس کو اپنی فوٹو کاپی بنانا چاہوں, تھوڑا سا اس کے ساتھ ہوں کہ یہ اگر یہ یہاں تک پہنچنا چاہتا ہے تو, کیونکہ ہماری ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں بنی کہ ہم اپنے سکولنگ میں وہ سسٹم لا سکیں جہاں پہ بچے کو ایک ایک اس کی چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ ایسا اینڈ پروڈکٹ بنے گا. تو کیوں نہ بحیثیت والد یا بحیثیت ماں میں یہ رول کردار ادا کروں اور بچے کو اس اینڈ پروڈکٹ تک لے جاؤں, اس سے یقیناً میرا جو بچہ ہے وہ ایک بہتر پروڈکٹ بنے گا. جی مزید کالز آ رہی ہیں. فورم 93 وذ جنید انصاری میں خوش آمدید. آپ کا تعارف؟ جی آپ کا نام؟ میرا نام مدیحہ. جی کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی میرا یہ کوشچن ہے کہ والدین کی بچوں کی لائف میں اور ان کے روزمرہ کے معاملات میں کتنی انٹرفیئرنس ہونی چاہیے, یعنی آزادی کتنی دینی چاہیے بچوں کو, لبرٹی کتنی دینی چاہیے؟ جی مدیحہ شکریہ, تھینک یو. اور کہیں ہم بہت زیادہ لبرٹی تو نہیں دے بیٹھے ہیں, یہ بھی جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب. اصل بات یہ ہے جی کہ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گیپ ہے جس کی وجہ سے آج کی اولاد جو ہے, آج کے جو بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ امپارٹنٹ جو ہے نا, آج کل جو مادیت کا دور ہے نا, گھر میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں, کیبل لگی ہوتی ہے اور ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ کرپشن کری, اتنا دور ہو گیا, اتنا بڑا ہو گیا, جو اس نے وہ مال بنا لیا, اس نے وہ پیسے کما لیے. وہی بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں وہی بات آ رہی ہوتی ہے, ہم کسی طریقے سے بڑے ہو کے پیسے کمائیں جیسے مرضی آئیں. وہ اس چکر میں نا وہ سارا جو سرکل شروع ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ بچے جو ہے نا وہ اخلاقیات تو بھول جاتے ہیں, انسانیت بھول جاتے ہیں, اور سب سے زیادہ ان کا یہی ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے, ہم کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک پیسے کمائیں اور بڑے مال بنائیں اور گاڑیاں خریدیں اور یہ کریں اور وہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل کا جو میڈیا ہے نا, اس نے بھی بڑا رول پلے کیا ہوا ہے کہ ہر گھر میں کیبل لگی ہوئی ہے, کارٹون چل رہے ہیں, بچے ماں باپ کی باتوں پہ دھیان کم دے رہے ہیں اور کارٹون زیادہ دیکھ رہے ہیں. یعنی بچوں والدین کی نسبت کارٹونوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے, نان سیریس چیزوں کی. لیکن یہ جو بچی نے سوال کیا نا, یہ سوال بہت اچھا ہے, اور اس کا جواب اگر مجھ سے پوچھیں تو میں بالکل اپنے کور آف مائی ہارٹ سے یہ کہوں گا کہ ایک اپنا جو بچہ ہے نا, اس کی اتنی ہی آزادی ہونی چاہیے جتنی آپ کی آزادی ہے. یہ کیا ہوا کہ آپ نے بچوں کو تو کئی اس کے سامنے پابندیاں لگا کے بٹھا دیتے ہیں اور خود چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں کریں. اگر آپ معاشرے میں ایک بہتر مقام اپنے لیے چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے بچے کے لیے چاہتے ہیں, تو آپ اس کو وہی آزادی کی لمٹ, میرا خیال ہے اس کے لیے بھی اخلاقیات کی وہ لمٹ اپنے پہ اپلائی پہلے کریں. میں ایک سوال میں اس سلسلے میں میں بتاتا ہوں کہ جو اسلام نے آزادی کا کنسیپٹ دیا ہے نا بچے کے لیے, اس سے بہتر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. کہ جیسے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھانی سکھائیں, 10-12 سال کی عمر میں اس کو ذرا زور سے سکھائیں, اور 15-16 سال کی عمر میں اگر نہ پڑے تو ڈنڈا ہاتھ میں اٹھائیں. مطلب جزا اور سزا کا سسٹم اگر جب تک نہیں ہوگا تب تک بچہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور آج یورپ میں کیا ہے, یہ جو پچھلی دفعہ جو رائٹس ہوئے ہیں, اب وہ یورپ والے سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بچے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے پڑھائی کے دوران, اور بچے اتنی بے روی کے شکار ہو گئے ہیں کہ اب بات ہی نہیں سنتے, لیکن وہ پریشان بیٹھے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے اگر دیکھا جائے, ڈاکٹر سی حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں آپ ہی سے یہ دوبارہ سوال پوچھتا ہوں کہ سویلائزڈ سوسائٹیز میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے پیرنٹل گائیڈنس کا. ریٹنگز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, جس میں مختلف قسم کے فحاشی کے حوالے سے, تشدد کے حوالے سے, لینگویج جو استعمال کی جاتی ہے اس حوالے سے کئی قسم کی باؤنڈریز سیٹ کی ہوتی ہیں کہ کس عمر کے بچے کے لیے کون سی چیز مناسب ہے, کون سا کانٹینٹ, کون سا مواد مناسب ہے
کارٹون ہو یا فلم ہو, ڈرامہ ہو ٹیلی ویژن پہ, یا خبریں ہوں ایون, کہ کون سا مواد جو ہے وہ مناسب ہے کس ایج کے بچے کے لیے اور کون سا نہیں ہے. اس لحاظ سے آپ والدین پہ یہ ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں کہ والدین کو یہ انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ فلٹر کرتے ہیں, وہ انفارمیشن اپنے بچوں تک پہنچنے نہیں دیتے. پیرنٹل لاکس موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, ہم میڈیا کو بلیم تو کر دیتے ہیں, لیکن ایسی گائیڈنس جب موجود ہے کہ تو وہ ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کر سکتے ایز اے تھرڈ. فہیم, اس سوال سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان کا سوال لے لیتے ہیں. فورم 93 وذ جنید انصاری میں خوش آمدید. آپ کا نام؟ میں ارشد محمود میر بول رہا ہوں B4 سے. جی ارشد صاحب ویلکم. کیا آپ کا کوشچن ہے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ میں شکیل صاحب سے تھوڑا سا دوستانہ سا اختلاف کر کے میں ڈاکٹر حنیف صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بیسکلی جو موضوع آپ کا اس وقت ہے جی, یہ موضوع ریڈیو پاکستان پشاور کا ہے جی, اور یہ یہاں پہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں جو بچے کی تعلیم و تربیت ہے وہ بہتر انداز میں, اور یہ ڈاکٹر حنیف صاحب یہ بتائیں گے کہ جب والدین ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے جسم کے گردے بھی بیچ دینا چاہتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیں. اصل میں جو موضوع ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے کہ بچوں میں یہ عام کیوں ہو رہی ہے. جی, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ڈیڈ باڈیز ابھی آئی ہیں ہمارے شہداء کی, سمانی میں بھی, ڈڈیال میں بھی, کوٹلی میں بھی, ویرپور میں بھی, جہاں جہاں یہ باڈیز آئی ہیں جی, جو ان کے لوائقین ہیں, جو ان کے بچے یتیم رہ گئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اچھے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے یا وہ دہشت گرد نہیں بنیں گے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ انصاف کریں تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں, یہاں کے جو بچے ہیں, اس طرف ان کا رجحان نہ جائے. یہ جو بیسیکلی ڈرون حملے کیے جاتے ہیں اور اس میں 25 عورتیں اور 10 مرد اور 3 بچے مر گئے اور 2 دہشت گرد مارے گئے, تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر اگریسونیس نہیں آئے گی تو کیا آئے گا وہاں پہ؟ جی میر صاحب بہت شکریہ جی, بہت اہم سوال پوچھ بیٹھے ہیں, جو بھی جواب دینا چاہے. میرا خیال ہے اس کوشچن کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کوشچن کو ریز کرتے ہیں جو ہمارے کالر نے اٹھایا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہم سٹینڈرڈز قائم کر سکتے اپنے بچوں کے لیے کہ کون سی چیز ان کے لیے مناسب ہے کون سی نہیں ہے. میڈیا نے تو کرنا ہے جو کرنا ہے. دیکھیں جی, جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کس عمر کے لیے کون سی چیز الاؤڈ ہے, اور یہ فلم 16 سال سے نیچے والا بچہ نہیں دے سکتا, 16 سال سے اوپر والا بچہ دے سکتا ہے, یہ تو اس صورت میں ممکن ہے جب والدین ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں, بہت پڑھے لکھے ہوں. صحیح, ٹھیک ہے نا. جبکہ ہماری سوسائٹی میں 70% لوگ ان پڑھ ہیں. صحیح. تو وہ آپ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کارٹون آپ پہلے ماں دیکھے کہ ہے دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. بعد میں پھر اسی طرف لے کے جاتے ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ بچوں کو نرچر کیسے کرنا ہے. جی بالکل صحیح, ہم اس کو فالو کریں گے تو ہماری یہ سارے پرابلم ختم ہو جائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دوسری بات جو پروفیسر صاحب نے کہی ہے, یہ ارشد میر صاحب نے کہی ہے, اس کا جواب یہ پولیٹیکل سا ہو جاتا ہے. اصل بات واقعی یہ ہے کہ ہم ترقی پذیر ممالک میں ہم قرضہ لیتے ہیں باہر والوں سے اور وہ پھر اپنی منمانی کرتے ہیں, پھر وہ اپنی مرضی کے ہم سے باتیں کرواتے ہیں. یہی بات ہے. اس بات میں پڑھنے کی آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے, وہ پھر کبھی ٹاپک آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ والدین, اکثر میں تو ہر روز واسطہ پڑتا ہے کہ والدین اپنے بچوں میں بھی مطلب ہے ایک وہ ڈبل سٹینڈرڈ کرتے ہیں, ایک بچے کو زیادہ پیار کرتے ہیں دوسرے کو کم کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی بچے تھوڑے سے جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل پرابلم میں چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ ہمارے بچہ داخل ہوا تو ایک ماں کہتی ہے وہ اس کے دادی کو یہ بات نہیں بتانی ہے, وہ ادھر سے بول رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کو ادھر ہی رکھنا ہے ایک ہفتہ. وہ جو آپس میں جو لڑائیاں جھگڑے ہیں اور جو آپس کی جو مسائل ہیں وہ ڈائریکٹلی ریفلیکٹ ہوتے ہیں بچوں پہ. تو بچے پھر کیا کرتے ہیں, بچے کہتے ہیں گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, وہ باہر سے مطلب انفارمیشن لیتے ہیں یا باہر ہی اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. تو باہر لوگ اپرچونسٹ بیٹھتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو موجودہ صورتحال ہے, وہ ان کو پھر کرمنل مائنڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں, ان کو مختلف منفی چیزیں بتاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کو یہ چاہیے کہ ایک تو اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کم کریں. جی, اگر کوئی جھگڑا ہے بھی ہے تو اکیلے میں کریں جب بچے اسکول گئے ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں میں ڈبل سٹینڈرڈ مت کریٹ کریں, ایک ہی سٹینڈرڈ رکھیں, سب بچوں کو برابر ٹریٹ کریں, جو مساوات محمدیہ اسی حساب سے چلیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو مار پیٹ جو ہے نا وہ اسلامک لحاظ سے بندے کو کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بچے کو بالکل ہی کچھ نہ کہے اور دوسرے کو مارنا شروع کریں, تو پھر وہ بچہ بھی جو الٹیمیٹلی وائلنٹ ہو جائے گا, وہ بچہ بھی کرمنل ہو جائے گا, اس نے بھی پھر باہر جا کے. اچھا, میں اس میں نا صرف چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی شکیل صاحب, ارشد میر صاحب نے جو بات کی نا, یہ ان کا جو حق اختلاف ہے اس کی تمام عزت کرتے ہوئے, جی یہ ہم لوگ کیوں سوچ لیتے ہیں
کہ اگر ایک غلط بات ہوئی ہے جی تو اس کا جو رد عمل ہے وہ ہم اسی طرح کی غلطی کر کے ہی دیں تو پھر ہی ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے. مطلب یہ ہم لوگ کیوں سوچتے ہیں؟ مطلب یہ تو سیلف ڈسٹرکشن سے شروع ہو رہی ہے نا مطلب میں یہ کہتا ہوں دیکھیں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل جو کسی ایک انسان کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی ایک غلط بات ہوتی ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ وہ انسان یا اس کی اولاد, یہ تو پھر وہی ہوتا ہے نا جو ہماری قبائلی معاشروں میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے قتل ہوا ایک خاندان کا, اس کا کوئی بندہ جوان ہوا, اس نے دوسرے خاندان کا قتل کر دیا, اور یہ قتل در قتل کی روایات چلتے کئی سالوں تک محیط ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ کیا یہ حل کریں, یا جس پہ ہم لوگ آج سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ یہ کریں کہ جو ایک غلط کام ہو رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے, میں اس ظلم کا انتقام یہ بھی تو لے سکتا ہوں کہ میں اپنے علم کا جو لیول ہے وہ اس حد تک لے جاؤں کہ جو آج مجھ پر حاکم ہے میں اس کو اپنے علم کے ذریعے زیر کر لوں. ویل سیڈ. محمد شکیل صاحب, آپ نے جو بات کی, اس وقت جتنے بھی سامعین پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں, فیس بک پر ہم پوری دنیا میں اویلیبل ہیں, آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, کشمیر سے ملحق جتنے اضلاع ہیں پنجاب کے, وہاں پہ FM 93 کی یہ آواز جا رہی ہے. فورم 93 ود جنید انصاری میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو موضوع وہ ہے والدین مستقبل کے محافظ ہیں, اور مستقبل ہمارا کیا ہے, ہمارے بچے. اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے, مچل رہا ہے, آپ اسے اس پینل کے حوالے کر دیجئے. اور اس پینل کے حوالے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لائیو کالز کیجئے. لائیو کالز کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے, 05827927059. میں ریپیٹ کرتا ہوں 05827927059 پر فون کیجئے, اور پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے ان پینلسٹ سے پروفیسر فرز شہناز, ڈاکٹر CM حنیف, پروفیسر شاہد منیر جلال اور محمد شکیل, ان سے آپ سوال کیجئے اور پوچھ لیں جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں. میں اس سوال کو بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس پروفیسر فرز شہناز صاحبہ موجود ہیں, اور یہ جو ابھی بات انہوں نے کی کہ کس طرح سے نوجوان ایک راہ پکڑ لیتے ہیں اور دوسروں کی باتیں سنتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے بزرگوں کا یا پیرنٹس کا انفلوئنس ان پہ زیادہ ہوتا. تو میں آپ سے یہ کوشچن اس لیے بھی اس پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں, اور جو اس قسم کی تکالیف میں اور اس قسم کے ماحول جب پیدا ہو جاتا ہے جہاں تشدد یا کرائمز بڑھ جاتے ہیں, تو وہاں ایک تکلیف کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے وہ ایک عورت سے زیادہ, ایک ماں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, اور اس کو بہتری پہ لانے کے حوالے سے بھی جو ان کا کردار ہو سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے. جی بڑی امپورٹنٹ کی بات, بڑا خوبصورت کویسچن آپ نے کیا. شکیل صاحب نے جیسے کہا کہ اگر کوئی ہم پر تشدد کرتا ہے یا کوئی فرض کر لیجئے کہ کوئی گالی دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ اس کا جواب گالی ہی کی صورت میں ہونا چاہیے. اب دیکھیے ہم جب ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غصہ سے پیش آتا ہے یا نفرت کرتا ہے یا آپ پر تشدد کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کا جواب دے دو. تو گویا ہم اپنے بچوں کو خود تشدد سکھا رہے ہیں. بالکل سر. اور جہاں تک بات ہوئی تھی نا کہ کمی کہاں رہ گئی, کمی اصل میں ہم والدین میں رہ گئی. ہم اپنے رویے سے ان کو سکھانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہم الفاظ کا سہارا لیتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں بیٹا یہ غلط ہے, اس کو صحیح کر لو. جی یہاں پہ لائیو کال ہے ایک, ہم وہ بھی لے لیتے ہیں. جی ویلکم ان فورم 93 ود جنید انصاری, آپ کا تعارف. امتیاز راجہ ایڈوکیٹ میرپور سے. جی امتیاز راجہ ایڈوکیٹ صاحب, کیا کوسچن ہے آپ کا؟ کوسچن ایک یہ ہے کہ بیسیکلی ڈاکٹر نیر صاحب خیر بڑے میرپور کی معتبر شخصیت ہیں. انہوں نے جو ہے نا وہ پہلا لیڈیز اینڈ چلڈرن اسپتال میرپور قائم کیا, اور بھی سماجی اعتبار سے ان کی بڑی خدمات ہیں. سٹی فورم کے اعتبار سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے جو ہے نا ایک بڑے پیمانے پر ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ڈیولپ کیا جائے کہ جو ان کے بیسک جو پرابلم ہے ان کی تربیت کے اعتبار سے. تو کیا اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں کوئی ہے منصوبہ ایسا؟ جی بہت اہم سوال ہے آپ کا. اس پہ ہم ڈاکٹر CM حنیف صاحب سمیت جتنا پینل ہے سب سے پوچھتے ہیں جی کہ تربیت کے حوالے سے کوئی ادارہ ہونا چاہیے. یہ امتیاز راجہ ایڈوکیٹ صاحب نے پوچھا ہے. جلال صاحب, امتیاز صاحب کے سوال کا میں جواب دینا جی پلیز. پروفیسر صاحب نے کہا کہ کسی ادارے کی ضرورت ہے تربیت کے حوالے سے, تو ہم پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ماں سے زیادہ اچھی تربیت کوئی نہیں دے سکتا, اور ماں سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ ماں نیک نیت ہے, بالکل یہی ماں سب کچھ کر رہی ہے, لیکن
माँ मुमकिन है उसको थोड़ी तरबियत की जरूरत हो. माँ चूंकि वो भी इंसान है ना, जी. और आपको पता है बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा हर चीज में मौजूद रहती है. अब बात यह है कि माँ अपनी बसात के मुताबिक अपने बच्चे की तरबियत कर रही है, लेकिन मैंने पहले कहा कि कमी असल में हम में है. बच्चों के लिए हमें इदारा खोलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है. यानी वालिदैन को अपनी तरबियत करनी होगी पहले, हमें अपने फराइज को जानना होगा और फिर उस राह पर अपने बच्चों को डालना होगा कि जो हम वो सीधी और ठीक राह जिस पर हम चल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे मैं प्रोफेसर साहब एक बात कहना चाहूंगा कि वालिदैन स्पेशली माँ, क्योंकि बाप की जिम्मेदारी इस्लाम ने भी, डॉक्टर हनीफ साहब ने जैसे बात की, और माशरे ने भी थोड़ी डिफरेंट रखी है हमारी इस ईस्टर्न मशरकी माशरे के अंदर कि वालिद ने बाहर जाके कमा के लाना है, तो माँ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी तरबियत की. माँ और वालिदैन बच्चों को इल्म दें, प्यार दें, एहसास तहफ़्फ़ुज़ दें, सही उनको रास्ता दिखाएं, तो बच्चे यकीनन फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ, एक अच्छी मजबूत शख्सियत के साथ ग्रूम होंगे ना. नहीं, बिल्कुल ये बात है, लेकिन ज़रूरत अभी समर की है, क्योंकि नफ्सियाती कमजोरियां, एहसास कमतरी और दीगर चीजें बच्चों को गाइड करती हैं गलत चीजों की तरफ. बिल्कुल ऐसा ही और गैर जिम्मेदारी भी. और मैं आपको बताऊं ये कहाँ से आती है. बच्चे जब एक किसी भी इदारे में जाते हैं या स्कूल या कॉलेज में जाते हैं और एक क्लास में 40 से 50 बच्चे मौजूद हैं, जी जी, तो आप देखिए कि वो सब जब इकट्ठे बैठते हैं तो एक दूसरे से वो चीजें सीखते हैं, वो बातें सीखते हैं. अब यहाँ पर वालिदैन की जिम्मेदारी दुगनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाती है. हर वक्त आपको बच्चे को गाइड करना है कि बेटा अगर 40 लोग मुख्तलिफ बात करते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, तो हम जिस खानदान से, जिस फैमिली से या जिन रवायात से हमारा ताल्लुक है, वो हमें, हमारी रवायात हमें क्या सिखाती है, तो हमें उनको साथ लेके चलना है, हमें इससे आगे पीछे नहीं होना. प्रोफेसर फरश शनाज साहिबा, बहुत जबरदस्त आपने बात की, एक प्रोफेसर की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से और एक माँ की हैसियत से. मैं चाहता हूँ एक बाप की हैसियत से और एक प्रोफेसर माहिर तालीम की हैसियत से प्रोफेसर शायद मुनीर जलाल साहब इस पे कमेंट करें कुछ. देखिए सर, अभी शकील साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी चेंज के हवाले से. जी देखें, हम कोई केव एज में तो है नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया के साथ आगे लेके ना चलें. वक्त को ना हम रोक सकते हैं और ना वक्त कभी रुक सकता है. हमें अपने आप को देखना है कि हम उसको अपने वक्त के साथ साथ अपने आप को कैसे अडॉप्ट करें, जिसको कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज कहते हैं. यहाँ पे अदारों की बात भी हुई और यहाँ पे घर की बात भी हुई. आप कोई भी अदारा बना लें, कोई भी इंस्टीट्यूट बना लें, उस बच्चे ने वापस तो घर आना है. जी, अगर वो उस अदारे से दुनिया जहां की मॉरल सीख के आता है और घर में आके उसको कोई चीज नजर ही नहीं आती है, तो उसकी तबीयत तो बिल्कुल बदल गई. वो तो दरमियान में आके रह गया. किस बात को सच समझेगा, किस बात को गलत समझेगा. मतलब अल्फाज में और एक्शन में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. आपके अमल ज्यादा बोलते हैं. मुंह से आप कह रहे हैं झूठ मत बोलो, घर में झूठ बोल रहे हैं. मुंह से कह रहे हैं गाली मत निकालो, खुद गाली देके ये बात कह रहे हैं. हम तो क्योंकि हम ये चीज बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कॉलेजेस के बीच में. जी, होता ये है कि हमारे यहाँ एक नई टर्म आ गई है. वो ये है जी कि पेरेंट्स जो है वो फैसिलिटेटर हैं. कि पेरेंट्स जो है उन्होंने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनको माहौल देना है, उनको चीजें देनी है, उनको कंप्यूटर्स देने हैं और बस उनका काम खत्म. नहीं, ये उनका काम खत्म नहीं हुआ. हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो कमी पैदा हो गई है, जो कि इन तमाम बुराइयों को लेके आगे चल रही है, वो ये है कि पेरेंट्स का और बच्चों के दरमियान में वो कम्युनिकेशन ही नहीं रहा. आप घरों में चले जाएं, घर के एनवायरनमेंट को देख लें. बच्चा कंप्यूटर में कमरे में बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है. बच्चा टेलीविजन पे बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है. आप थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें, घरों में शाम के वक्त खाने के टेबलों पे इकट्ठे बैठते थे, दस्तरख्वान पे इकट्ठे बैठते थे, बुजुर्ग बातें करते थे, बच्चे बातें सुनते थे. वो वहां से उनकी इल्म और उनका तरबियत शुरू होती थी. यहाँ पे मैं एक और बात कहूंगा कि जो मीडिया भी था, जो यहाँ पे पैनल में बात हुई है, यहाँ डिस्कशन के दौरान पीटीवी होता था और पीटीवी इखलाकियात जी हाँ बिल्कुल एक मंबा समझा जाता था. बिल्कुल दुस्त, उसको फैमिली चैनल जी. कहा इस वक्त जाता था. लाइव कॉलर है हमारे साथ. जी, आपका नाम? जी, वेलकम इन फोरम 93 विद जुनेद अंसारी. आपका नाम? जी, इस वक्त कॉल ड्रॉप हो गई है.
ہم دوبارہ لیتے ہیں ان کو اپنے ساتھ. میں یہاں ریپیٹ کر دوں کہ اگر آج کے موضوع کے حوالے سے انتہائی حساس موضوع ہے, والدین ہمارے مستقبل کے محافظ, بچوں کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اگر آپ فورم 93 ود جنید انصاری میں ہمارے مہمانوں پروفیسر فرز شہناز, ڈاکٹر سی ایم حنیف, پروفیسر شاہد منیر جلال اور محمد شکیل صاحب سے کوئی بھی کوسچن کرنا چاہتے ہیں والدین کے حوالے سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے, تو آپ فون کر سکتے ہیں. ہم آج تمام لائیو کالز کو, میکسیمم لائیو کالز کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا طریقہ انتہائی آسان, 05827927059. اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر دوں, 05827927059. ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ انتہائی آسان, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر کوئی بھی بات جو آپ کے ذہن میں ہے. جی پروفیسر صاحب, 4471 پہ آپ ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں. پروفیسر صاحب اپنا کامنٹ ابھی دیں گے. میں صرف ایک بتاتا چلوں کہ آف لائن ہمارے ساتھ کالر موجود تھیں جویریہ میرپور سے, اور انہوں نے کوشچن یہ پوچھا ہے کہ کیا پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے یا نہیں. اس پہ بھی وقت نکال کے ہم بات کریں گے, لیکن آپ بالکل فہیم, آپ نے جو بات کی, جو کوشچن تھا اس کے حوالے سے بھی میں اپنی ان پٹ دوں گا. لیکن جس بات سے, جس موضوع پہ یا جس سبجیکٹ پہ میں ابھی بات کر رہا تھا, میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے گھر کو اور اپنے اسکول کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ ان دونوں جگہ پہ کوئی تضاد نہ ہو. اگر ہم اسکول میں کوئی علم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ہم اس کو وہ سبق دیتے ہیں تو وہ سبق سن کے جب وہ گھر آتا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ اس کو گھر میں ملنا چاہیے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. جب بچہ کتاب میں یہ پڑھتا ہے کہ مجھے صاف رہنا ہے, میرا ماحول صاف ہونا چاہیے, اور میں جا کے اپنے گھر کا کوڑا جو ہے دیوار سے باہر پھینک دیتا ہوں, تو جو علم میں اس کو دے رہا ہوں وہ پریکٹیکلی میں ڈیمانسٹریٹ نہیں کر رہا. انصاری صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہمیں کچھ ڈیمانسٹریٹ بھی کرنا ہے, ہمیں وہ بات بھی کرنی ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو ثابت کر سکیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ درست بھی ہے. تو انفارچونیٹلی ہم پیرنٹس پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, ٹیوشنز بھی پڑھاتے ہیں, اچھے سے اچھے اسکول کے بیچ میں بھی بیچتے ہیں, پک اور ڈراپ بھی کرتے ہیں, لیکن جو اصل بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کردار کا بنانا, جس کو کہتے ہیں مورلز کو بلڈ کرنا, ہم اس کے پیچھے, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. اور اگر ہم نے ان باتوں پہ توجہ نہ دی تو ہم ڈیفینیٹلی دنیا جہاں کے اچھے سائنسدان تو پیدا کر دیں گے, لیکن جو اس کے بیچ میں انسانیت کی محبت ہے, جو اس کے بیچ میں اخلاقیات ہیں, ہم ان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جی ڈاکٹر صاحب, میں بات کرنا چاہوں گا جنید, اس میں جو یہ جو محمد شکیل بات کی, میں اس میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ بات کو تھوڑا سا مزید بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکے. ہم جب اخلاق, ایک لائیو کالر ہم لے لیتے ہیں. جی فورم 93 ود جنید انصاری میں خوش آمدید. آپ کا تعارف؟ محمد فیاض سیرلا کشمیر. محمد فیاض صاحب. جی سر, سیرلا سے بات کر رہے ہیں. فیاض صاحب, آج کا موضوع ہے والدین بچوں کے مستقبل کے محافظ, ہمارے کل کے مستقبل کے محافظ. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بچوں اور والدین کے حوالے سے, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ سر جنید انصاری سے یہ سوال ہے کہ بچے کو ڈانٹ ٹپٹ سے یا نرمی سے پیش آنا چاہیے, کس طرح؟ جی, بچے کو ڈانٹ ڈپٹ سے پیش آنا چاہیے, نرمی سے. جناب اس میں تو گزارش یہ کروں گا, لیکن پہلے اپنی بات جو مکمل کر لوں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ بار بار اخلاقیات پہ آ رہے ہیں, اچھے انسان کے آ رہے ہیں. ہم لوگ یہ بات بہت بنیادی سبق بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے, جس کو ہم اسلام کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑی عنایت کی انسان کے اوپر, اور اس کو کہا کہ یہ جو میں آپ کو ایک کتاب آپ تک بھیج رہا ہوں یہ سارے زمانوں کے لیے ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم نے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم تو 2011 اور 2012 میں جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم لوگ اپنے مذہب کو پھر انہی پرانے خانوں میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں, حالانکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق آج کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی دیتا ہے. لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ اپنی جو کتاب ہے, اپنی ہدایت ہے, اس کو بڑے خوبصورت, جس کو کہیں کہ کپڑے میں لپیٹ کے بہت اونچی جگہ رکھ دیا, اس سے کوئی چیز ہدایت لیتے نہیں ہیں, اور جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں کچھ حوالوں سے, انہی کے ساتھ
اس کے ساتھ سٹک کر جاتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکالتے ہیں کہ شاید ہم ان سکولوں کے ہی در پہ ہو جاتے ہیں, انہیں کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے ہم علم اور تربیت کی بات کر رہے ہیں. جی. تو بات یہ کہ اگر ہم اپنے مذہب کو یہ سمجھ لیں کہ آج کے جو جدید تقاضے ہیں, جدید مسائل ہیں, جدید ایشوز ہیں, ان کا حل بھی یہ ہمارا مذہب دے سکتا ہے اور ہم اس کو لے کے آج کے زمانے میں چل سکتے ہیں, تو پھر یہ جو تضاد ہے بالکل یہ کبھی پیدا نہ ہو اور یہ جو اس طرح کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ کبھی سامنے نہ. ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ فورم 93 وذ جنید انصاری میں. خوش آمدید. آپ کا نام؟ میرا نام حمیرہ ہے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں جی؟ جی میں C4 سے بات کر رہی ہوں. جی کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میرا وہ سوال ہے کہ فادر کی صرف رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کی ضروریات زندگی پوری کریں یا بچوں کو ٹائم بھی دینا چاہیے؟ جی بتائیں جی, والد کی کیا ذمہ داری ہے, وہ بچوں کی ضروریات زندگی پورا کرے یا ان کے وقت بھی دے؟ دیکھیں جی, ابھی اس سے پہلے بھی ایک کال آئی تھی کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اور ابھی یہ انہوں نے جو پوچھا ہے کوشچن وہ بھی مورالس اسی طرح کا ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے سے بھی. ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے سے بات یہ ہے جی کہ والد کو بڑا بردبار اور علیم ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے جی, اور بڑا شفیق ہونا چاہیے, لیکن ایک حد تک. یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. ڈاکٹر سیم حنیف صاحب آپ ڈاکٹر ہیں, جی جی, آپ کے پاس یقیناً ایسے بچے بھی آتے ہوں گے جن پہ جسمانی تشدد کیا جاتا ہے, کوئی نفسیاتی کوئی ان کے اندر کمی رہ جاتی ہے, ان کی جسمانی صلاحیتیں ذہنی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں, یا شرمیلا پن جنم لے سکتا ہے ان کے اندر. ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جی. میں پہلے پہ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اصل بات یہ ہے جی کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایکسیس ان ایوری تھنگ از بیڈ. آپ اتنے بھی بچے کے ساتھ فرینڈلی نہ ہو جائیں جی کہ وہ آپ کی بات ہی ماننے سے انکار کر دے یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے. مطلب ایک لمٹ تک, وہی جیسے شکیل صاحب نے ابھی بات کیا ہے کہ ہمارے پاس آخری کتاب موجود ہے جی, اس میں پورا کوڈ آف لائف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہ بہت فرینڈلی نہیں, مطلب ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ بچوں کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ میں اگر غلط کام کروں گا تو مجھے اس کی سزا بھی ملے گی. جی ایسا بالکل نہیں. ہاں جی, جزا اور سزا کی بات, جزا اور سزا کا جو پورا سسٹم ہے وہ پورا فالو ہونا چاہیے. آپ نے کہا بچے کو والد کو بردبار ہونا چاہیے, کیسے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ مطلب والد کو خواہ مخواہ بلا وجہ بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, بلا وجہ مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے. جہاں پتہ ہو کہ یہاں بچے کو ڈانٹنا ہے وہاں ڈانٹے, اور جہاں بچے کو مطلب اپریشیٹ کرنا ہے وہاں بچے کو اپریشیٹ بھی. سینسیبل, سمجھدار ہونا چاہیے. جی, دونوں ہمارے پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور ان کے نگاہوں میں سوالات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زبان پہ آ جائیں, تو اپنا تعارف کرائیے اور کوسچن جو ہیں وہ آپ ایک دفعہ سب لوگ کر دیں. آپ کا نام؟ میرا نام فیضان خالد ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایسے بھی والدین ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے, اور وہ بچے دوسرے بچوں کی نسبت کافی اچھا خوش اخلاق بھی اپنے آپ کو شو کرتے ہیں, محنتی بھی بن جاتے ہیں اور اچھا تعلیم و تربیت بھی سیکھ سکتے ہیں. پرانے دور کے والدین جو اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تھے, ان بچوں کی جو تربیت ہے وہ آج کل کی پڑھی لکھی ماؤں کی تعلیم و تربیت کو کیوں بیٹ کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ؟ جی فیضان, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد عامر ہے. جی عامر, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ اگر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ماں باپ اتنی اچھی تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کو, تو پھر ایسی کیا وجہ رہ جاتی ہے کہ بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا نہیں بنتے؟ جی محمد عامر, آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا. آپ کا نام؟ جی جی محمد نعیم میرا نام ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پرانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمارے جو تاریخ ہے وہ قومی ہیروز اور ان کے کارناموں سے بھری پڑی ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر محمد بن قاسم, طارق بن زیاد اور جو ہے نا حضرت اویس کرنی ایسے نام ہیں جن سے کون واقف نہیں ہے. جی تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں گے کہ ان جیسے لوگ یہاں نہیں پائے جاتے, اس کی کیا وجہ کہ آج کل ہم نے جو ہے تاریخ کو چھوڑ دیا, ثقافت کو چھوڑ دیا ہے, یا ہماری تعلیم و تربیت میں کچھ کمی رہ گئی؟ جی بالکل. جی آپ کا نیم ہم نے سوال نوٹ کر لیا. جی نیکسٹ, جی آپ کا نام؟ جی رخسار احمد میرا نام ہے. میرا سر سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جہاں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں وہ کوئی بھی معاشرہ ہو, اس کی جو تعلیمات ہے, اس کا جو درس ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے.
तो फिर दुनिया मकाफात अमल है. जब हम मकाफात अमल की बात करते हैं तो चाहे इंसानियत की बुनियाद पे हो, मुसलमानियत हो, अजीज़ व कारब हो या वालदेन हो, वो मकाफात अमल सब के दरमियान पाया जाता है. तो एक हदीस नबवी है कि आपके 3 बाप हैं. एक वो जो आपका हकीकी बाप है, दूसरा आपका रूहानी बाप जिसने तालीम और तरबियत की, और तीसरा जिसने आपको अपनी बेटी दी. जब हम मुख्तलिफ अंग्रेज स्कॉलर्स का हवाले देते हैं, उनके बताते हैं, उनकी खिदमत बताते हैं कि उन्होंने वालदेन के हवाले से ये कहा, तो हम क्यों बोल जाते हैं कि हम उस हवाले से अपने बच्चों को बताएं कि हजरत फातिमा तो ज़रा वो कैसी माँ थी, और हजरत उमर फारूक के हवाले से और हजरत अवैस करनी कैसे बैठे थे, ये भी हमें बताना चाहिए. जी रुखसार, जी फहीम, इन सवालों के हम जवाब अपने पैनलिस्ट से लेते हैं, और उसके अलावा भी क्वेश्चंस हमें हमारे लिसनर्स जो हैं वो कॉल करके और SMS करके सबसे इंपॉर्टेंट वो कर सकते हैं. उसका तरीका बता दूं, 058279270959. SMS करने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 स्पेस नेम प्लेस एंड क्वेश्चन सेंड टू 4471. जी एक और चीज जो हम आप सबसे हमारे लिसनर्स से चाहेंगे वो ये कि जिस तरह हमारे मौजू हम जिनका इंतखाब करते हैं वो आप लोगों की ही पसंद से, आप लोगों के ही फीडबैक से आती है. आप लोग हमें मशवरा देते हैं कि इस किस्म के इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू होनी चाहिए. हम उन्हीं टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते हैं. आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में आप लोगों की कंट्रीब्यूशन, आप लोगों की जो शिरकत है वो हमारे लिए बहुत अहम है. इसलिए SMS करते वक्त आप अपनी पसंद के मौज़ूआत भी हमें भेज सकते हैं कि आप चाहें हम अपने आगे गेस्ट्स को बुलाएं और उन्हीं मौज़ूआत पे आगे गुफ्तगू भी करें. आप हमें SMS भी कर सकते हैं, हमें कॉल पे भी बता सकते हैं, और फेसबुक पे भी आप एज अ कमेंट उसको पोस्ट कर सकते हैं. जी, यहाँ पे पैनलिस्ट मोजस पैनलिस्ट से मैं ये जो बच्चों ने फैजान, आमिर, नईम और रुखसार ने जो सवालात किए हैं, क्या कहते हैं आप? जी जुनैद, इन्होंने नईम ने जो सवाल किया था जी कि हम अपनी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो हमें मोहम्मद बिन कासिम और अवैस करनी जैसे नाम नजर आते हैं, तो अब उन जैसे लोग नापैद हैं, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल दुरुस्त बात है ये. आज की इस मादा परस्ती के दौर में हम अपने रिश्तों को, अपने इर्द गिर्द के जो खूबसूरत हमारे रिलेशंस हैं उनको हम भूल गए, और हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ जो है वो मुंसलिक हो गया. बात यह है कि हजरत अवैस करनी सारी उम्र जब तक वो जिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं कर सके. और क्यों नहीं कर सके? कि उनको अपनी वालिदा की खिदमत करनी थी. अब बात यह है कि उन्हें उस रिश्ते के तकद्दुस का एहसास था कि मैं अपनी माँ, जो मेरी माँ है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? आज के दौर में जैसे पहले भी बात हुई ना, असल में हमने अपने बच्चों को खुद थोड़ा सा गुमराह कर दिया है, और उसमें बच्चों से ज्यादा मैं वालिदा होने के नाते बरमला इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि हमने अपने बच्चों को दूर कर दिया है. प्रोफेसर साहब, यहाँ पे एक लाइव कॉलर है, मैं चाहता हूँ उन्हें ले लें, यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे. जी वेलकम इन फोरम 93 विद जुनैद अंसारी. आपका तारुफ? जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आपका नाम? जी सर, मोहम्मद फारूक जी, मैं चमाल शरीफ से बात कर रहा हूँ. जी चीमा साहब, चमाल शरीफ से क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, क्वेश्चन है, मैंने अक्सर लोगों से मुलाकात की है जी, तो वो कुछ जो अपनी राह से भटके हुए लोग होते हैं ना जी, वो कहते हैं, मतलब 3-4 भाई हैं, वो कहते हैं कि मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं ठीक, मेरे अबू बड़े भाई के साथ नहीं ठीक, वो इस तरह हमारे घर में इंसाफ नहीं है. जी, तो आप प्लीज ये जरा जो है ना डिटेल से बता दें कि वालिदैन को जितने भी बेटियां और बेटे मसले होते हैं, बच्चियां बच्चे, वो बराबर होते हैं. जी बहुत शुक्रिया जी आपका सवाल चीमा साहब हम रखते हैं. डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, ये जो क्वेश्चन किया है उन्होंने? ये क्वेश्चन इनका बड़ा वैलिड है जी. बात ऐसी है कि माँ बाप को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डबल स्टैंडर्ड घर में नहीं रखना चाहिए. एक बच्चे से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए और दूसरे से ज्यादा नफरत नहीं करनी चाहिए. इसी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जन्म लेते हैं और यही वजह है कि बच्चे बेरारवी का शिकार इसी वजह से होते हैं. वो जिस बच्चे को माँ बाप ज्यादा प्यार नहीं करते वो बाहर जा इंट्रोवर्ट हो जाता है और बाहर जाना शुरू कर देता है और बाहर जो है ना उसकी वो तरबियत नहीं होती जो घर में माँ बाप करते हैं. इस वजह से माँ बाप को चाहिए कि वो सारे बच्चों को बराबर रखें. अगर बराबर नहीं रखेंगे तो घर में फसाद ही पैदा हो. ये अदम मसवाद वैसे डॉक्टर साहब होती है, देखा आपने ऐसा? हाँ जी, बहुत होती है, बहुत होती है. मतलब बड़ा बच्चा है तो छोटे को अहमियत दे रहे हैं, छोटा है बड़े को दे रहे हैं, तो दोनों में कोई गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम बन सकता है. बिल्कुल ऐसे ही है जी. सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं फोरम 93 विद जुनैद अंसारी और आज का टॉपिक आपके सामने है वालिदैन हमारे मुस्तकबिल के मुहाफिज. इस हवाले से प्रोफेसर फरहत शहनाज, डॉक्टर CM हनीफ,
प्रोफेसर शाहिद मुनीर जलाल और मोहम्मद शकील, ये हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपकी शिरकत के मुतमन्नी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें भेजिए अपने सवाल और कमेंट कीजिए एसएमएस के जरिए फेसबुक पर। फेसबुक का मैं यहाँ पे एड्रेस बता दूं, www.fm93mirpur.com, इस पे आप हमें ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हैं। अगर फोन करना चाहते हैं तो 05827927059, एसएमएस करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। सवालात के साथ साथ आप, जैसा कि फहीम ने यहाँ पे कहा कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक जो भी टॉपिक आपके जहन में कोई आता है वो भी हमें सजेस्ट कीजिए। जी ये कंट्रीब्यूशन, ये पार्टिसिपेशन आपकी, जो आप हमें कॉल्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, फेसबुक पे आप हमारे साथ शामिल होते हैं, कमेंट्स के जरिए से पोल्स के जवाब देते हैं। इंशाल्लाह जनवरी से आप देखेंगे कि हम कुछ मजीद उसमें बेहतरी लेकर आएंगे, इस तरह से कि हमारे जो कॉलर्स की पार्टिसिपेशन है और हमारे जो बाकी लिसनर्स की पार्टिसिपेशन है उसको हम थोड़ा सा तोहफों को इनकॉर्पोरेट करेंगे कि हमारे बेहतरीन कॉलर्स बेहतरीन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह जनवरी के प्रोग्राम्स में उनके साथ गिफ्ट हैम्पर्स और तोहफे भी शेयर करेंगे, दिए जाएंगे उनको। इस वक्त बहुत सारे एसएमएस आए हुए हैं, फहीम क्या ख्याल है उन्हें प्रोग्राम में भी शामिल कर लें? जी जरूर। जी, आसिफ हैं मंगला से, हु इज रिस्पांसिबल, टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सेल्फ? जी, हु इज रिस्पांसिबल? आपने तो कौन बताई थी, यहाँ 4 कोने हो गए। देखिए, ये बुनियादी तौर पे वो तीन ही है, ट्रायंगल, स्टूडेंट और सेल्फ, वो इकट्ठा हो गया काम, वो ट्रायंगल ही है। जी, आई थिंक ये हम सबको एक कंबाइंड एफर्ट करनी पड़ेगी जी। अगर हम अपने बच्चों को और अपने माशरे को दुरुस्त करना चाहते हैं, हम किसी एक को ना तो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं जी, ना ही कोई एक इन सारी बातों को दुरुस्त कर सकता है। जॉइंट एफर्ट है, इट हैज टू बी ए जॉइंट एफर्ट। जी, अगला सवाल है यासर चौधरी हैं फ्रॉम फकरोट भिम्बर। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी देहात में रहती है, तो देहात में पेरेंट्स अक्सर अनपढ़ होते हैं या अगर थोड़ा कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं तो सिर्फ डिग्री की हद तक, बाकी उनका रवैया वही देहाती होता है, तो अनपढ़ वालिदैन की तरह। तो आपका पैनल क्या कहता है देहात के पेरेंट्स के बारे में? जी, देहाती पेरेंट्स के बारे में, जहां डंडा पीर है विगड़ों तिगड़ों का, या जहां पे ज्यादा तशद्दुद बच्चों पे कर दिया जाता है। देखें जी, बात असली है जी कि अक्ल का तल्लक डिग्री से नहीं होता, अक्ल अल्लाह की देन होती है। बहुत वो अनपढ़ लोगों के पास भी बहुत ज्यादा होती है और पढ़े लिखों के पास भी बिल्कुल नहीं होती। जैसे मशवरा कि जी पढ़ा लिखा जाहिल है जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि गाँव के जो लोग अनपढ़ हैं उनको कुछ पता नहीं है जिंदगी गुजारने का। मैं समझता हूँ कि गाँव के लोगों को ज्यादा पता है जी। वो जब छोटे बच्चे बड़े लोगों के पास, बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो ऐसी ऐसी कहानियां और स्टोरियां सुनाते हैं कि उनसे वो उनकी इखलाकी तरबियत होती है। ये बिल्कुल बात गलत है जी कि हमारा माशरा, चूंकि वालिदैन हमारे माँ और बाप अनपढ़ हैं, लिहाजा बच्चों की वो तरबियत नहीं कर सकते। ये अकली चीज़ जो है ना, ये अल्लाह की देन होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उम्मी थे, उनको पहले जब वो फरिश्ते ने आके कहा था इकरा बेस में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं नहीं पढ़ सकता। फिर उन्होंने सीने से लगाया, फिर कहा, फिर तीसरी दफा जाके उनका सीना खुला, फिर उनको इल्म आना। असल में ये जो मसला है ना, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, असल में बात यह है कि वो ये इसलिए सवाल पैदा होता है कि हमने अपने इल्म को ना डिग्रियों से जोड़ दिया है। अगर हम इल्म को डिग्रियों से अलग करके देखें, दानिश का, विजडम का ताल्लुक डिग्रियों के साथ, डिग्रियों से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका किसी गांव से भी कोई ताल्लुक नहीं है और उसका किसी शहर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। यही तो बात हम लोग कर रहे हैं कि हमने यही तो वो रवैये हैं जो हम बात कर रहे हैं कि हमने खानों में फिट करके कह दिया कि ये हो नहीं सकता। यही तो बात है कि जिन खानों से हमने निकलना है और फिर ये देखना है कि हम लोग ये तब्दीलियां ला सकते हैं। हमने जो खानों में बट के अपने आप को बिल्कुल ही, जिसको कहें कि वो हमने अंधेरे में जाके खड़े हो गए हैं, तो ये मायूसी की बात नहीं है। हम लोग अगर ये दुनिया की, अगर इंटरनेट की शक्ल में हर किस्म की जो नई चीजें आ रही हैं हमारे सामने, तरक्की के जो सिंबल हमारे सामने आ रहे हैं, तो इनसे घबराने की बात नहीं है। घबरा हम क्यों रहे हैं कि हम खुद खानों में बट के पीछे चले गए हैं। जी, अगला सवाल है, हम लोग इनको सीख के हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जी, अगला सवाल है जी, मेरा नाम हाशिम है, रावलाकोट से मेरा ताल्लुक है, और मेरा सवाल ये है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को कम उम्री में हॉस्टल भेज देते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये बहुत नाजुक क्वेश्चन है।
میرے خیال میں انصاری بھائی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہاسٹل جو ہے وہ بھی ایک تربیت کا بہت بڑی اہم چیز ہے. کم عمری میں یہ ہے کہ آپ عمر انتہائی اہم چیز ہے اس سارے سبجیکٹ کے بیچ میں, بیکاز اگر آپ کا مائنڈ میچیور نہیں ہے, اگر آپ میچیور ہو, اگر آپ کی سوچ پختہ نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ وہ جو ماں کی محبت, وہ جو ماں کا پیار, وہ جو باپ کی شفقت, وہ جو باپ کی دیکھ بھال جب وہ نہیں ہوگی تو آپ ان ساری چیزوں کو ہاسٹل میں بھولتے ہوئے اور کسی طریقے سے آپ کے اندر جو ایلیمنٹ آف سافٹنس ہے جو کہ ماں پیدا کرتی ہے وہ نہیں ہوگا. جی تو میرے خیال میں بچپن کی ایج سے سب سے بہتر ہاسٹل جو ہے وہ ماں باپ کے پاس ہی ہے اور اپنا گھر. بہت سارے سوالات ہیں, وقت بہت کم ہے, میں چاہتا ہوں سب سوال شامل کر لوں. تو ٹو بی بریف میں اگلا سوال ریپیٹ کر دوں. انم فرام حاجی آباد, میرا سوال یہ ہے کہ بچہ اچھی تربیت کے باوجود احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سی حنیف صاحب. اس میں سب سے زیادہ جو فیکٹر ہے جی کہ اچھی تربیت کے باوجود بچہ احساس کمتری کا شکار جو ہوتا ہے, وہ اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے جی کہ فلاں بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, ہمارا بچہ کوئی نہیں پڑھ رہا جی, اس کے نمبر تھوڑے آ رہے ہیں, تو ایک تو یہ ذہن میں آتا ہے. دوسرا, اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو اسکول کے بچے جب اس کو ٹارچر کرتے ہیں یا اس کو بلی کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بچے میں ایک احساس کمتری آ جاتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر کہے کہ آپ پڑھ کے کوئی نہیں آتے ہو, آپ کے نمبر تھوڑے آتے ہیں, آپ اس طرح ہو, آپ اس طرح ہو, تو اس طرح سے بھی بچہ جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. جی, اسی طرح چند لوگوں نے کمنٹ کیا ہے, میں ان کے کمنٹس بھی شامل کر دیتا ہوں. انضمام کھاریاں سے یہ کہتے ہیں, میں اپنے بچے کو جتنا اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اس کی اتنی ہی اچھی تربیت دینی چاہیے اور وقت دینا چاہیے. انضمام نے ٹھیک بات کہی جی کھاریاں سے. اسی طرح میرپور سے ہیں آصف مرزا, بچوں کو آزادی دینے کے حوالے سے شکیل صاحب نے جو بات کی ہے وہ 100% درست ہے. جی آصف صاحب نے کمنٹ کیا. فاطمہ شاہ ہیں, آج کے ٹیچر بھی صرف نصاب پڑھا رہے ہیں, پیرنٹس بھی صرف ڈاکٹر یا انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں, تعلیم پہ زور زیادہ ہے اور تربیت پہ نہیں. ایسا کیوں ہے؟ جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. فہیم, پروگرام کو اب ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اختتامی کلمات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. میں نے تو اپنے پینلسٹ سے جو بات ہم نے آج کی اس سے مجھے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے جنید کہ بچے اس چھوٹے سے پودے کی طرح ہیں جس کا آپ بیج بوتے ہیں, اور وہ جب پھوٹتا ہے زمین سے اٹھتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے کوئی چھوٹی سی حرکت, کوئی چھوٹی سی ہوا اس کو توڑ سکتی ہے, اس کو ختم کر سکتی ہے, اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. کوئی چھوٹا سا جھٹکا, کوئی چھوٹا سا نقصان اس بچے, اس پودے کی زندگی کو بدل سکتا ہے. اس کی شاخ کیسی ہوگی, اس کا تنا کیسا ہوگا, وہ مکمل کا مکمل اس کی شکل بگڑ سکتی ہے. بچے بھی اسی طرح سے ہیں. ہمارے پینلسٹ نے والدین کے کردار پہ بات کی کہ وہ کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں, اساتذہ کے کردار پہ بات کی معذرت کے ساتھ کہ وہ کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں, اور یہ کردار جو والدین پلے کر سکتے ہیں یہ بچوں کی نفسیاتی جو نشو و نما ہے اس میں ایک بہت بنیادی کردار ادا کر رہی ہے. اور وہ نفسیاتی نشو و نما جو بچے کی ہو رہی ہے اسی سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ بچہ منفیت کی طرف جائے گا یا مثبت راستے اختیار کرے گا. اور میرا خیال میں جو یہاں سے بات نکلتی ہے, پرامن معاشرے کے حوالے سے بہت ساری بات ہوئی اور ایک خوبصورت معاشرے کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس خوبصورت اور پرامن معاشرے کے قیام میں کتنا بڑا کردار ہے کہ جو پیرنٹس پلے کر سکتے ہیں, خصوصی طور پہ ماں, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ والد کی بردباری اور سمجھداری اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ بچوں کو منفیت سے دور رکھیں, اس بات کی طرف لے کر جائیں, مثبت راستوں کی طرف لے کر جائیں تاکہ ایک پرامن معاشرے کا قیام ہو اور سوسائٹی اپنی اس گمراہی سے باہر نکل کے ایک دوستی, ایک پیار, محبت اور امن اور اخوت کا پیغام لے کر آگے چلے. یہ آج پینلسٹ سے میرا خیال ہے, اگر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں تو میں نے یہ سیکھا. جی سامعین, آج کا یہ پروگرام فورم 93 ود جنید انصاری آپ نے سنا. یہاں پہ جو ہم نے بات کی کہ والدین مستقبل کے محافظ, پروفیسر فرد شہناز, ڈاکٹر سی ایم حنیف, پروفیسر شاہد منیر جلال, محمد شکیل اور بہت سارے کالرز اور ہمارے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں,
इन्होंने इस पे सैर हासिल गुफ्तगू की। ये हमारा मुस्तकबिल है जिसकी हमने हिफाजत करनी है हर कीमत पर। हर जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन को अच्छा देखना चाहती है, उसके लिए बेहतरी देखना चाहती है। इस हवाले से यहां पर जो भी हम बात कर चुके हैं उसमें एक बात खुलकर सामने आई है कि अगर बच्चे की दुरुस्त रहनुमाई ना की जाए तो वो गलत हाथों में जा सकता है, और वो गलत हाथ इंतहा पसंदी के भी हो सकते हैं, वो उसको गलत रास्तों की तरफ ले जाने वाले भी हो सकते हैं, और यकीनन वो आपके मुस्तकबिल को बंजर और वीरान कर देंगे। सोचिए, इस हवाले से ये कहता चलूं, कभी तो सोचो ओ अक्ल वालो, ये कैसा कल हम बना रहे हैं। हम अपने कल को खुद अपने हाथों मिटा रहे हैं, जला रहे हैं। तबाहियों की खाई में हम जा रहे हैं। तुम्हारी मर्जी, चुप रहो तुम, जो हमने समझा बता रहे हैं। ये चंद सिक्के, ये थोड़ी दौलत, यही तुम्हारे खुदा रहे हैं। सोचिए, खुदारा सोचिए और अमल कीजिए। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में अब तक के लिए इतना ही। अगले ट्यूसडे तक के लिए अपने मेजबान जुनेद अंसारी को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।